نماز فجر کے بعد صرف 3 مرتبہ آپ لوگ یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لینا۔ دولت کا ایسا طوفان آئے گا کہ فقیر سے فقیر بندہ بھی، روڈ پر اگر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ میری بہنوں میرے بھائیوں پڑھ لینا، فوراً اس کے وارے نیارے ہو جائیں۔ اس وظیفے کو میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا، یہ وظیفہ میں آپ کو آج اس مجرب کتاب سے بتلانے لگا ہوں کہ یہ کتاب شاید دنیا میں چند لوگوں کے پاس ہو۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک تحفے سے کم نہیں، یہ ویڈیو آپ کی غریبی کو ختم کر دے گی۔ یہ ویڈیو میری بہنوں میرے بھائیوں، اگر جتنے بھی آپ کے اوپر کروڑوں اربوں کے قرضے کیوں نہ ہو، آپ کے قرضے فوری طور پر ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ قرض دار خود فون کر کے کہیں گے کہ جاؤ ہم نے اپنا قرضہ معاف کیا۔ یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے عزیز بھائیوں میری بہنوں کہ میں خود بھی جب بھی یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں، میری زندگی میں دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ وہاں سے اللہ پاک غیب سے میری مدد کرتے ہیں۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، یہ وظیفہ یوں تو آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، اس کا بھی طریقہ بتاؤں گا، لیکن آپ لوگ اگر فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، 30 سیکنڈ کا، آدھی منٹ کا، 1 منٹ میں نہیں کہہ رہا، فجر کے بعد میرے کہنے پر آدھی منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھنا۔ آپ کی اگر زندگی میں پیسہ نہ آئے تو پھر مجھے کہنا کہ آپ نے ہمیں جو ہے وہ صحیح عمل نہیں بتایا۔ آپ کو آج وہ عمل بتاؤں گا کہ اس عمل کو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھا ہے اور راتوں رات ان کی زندگی بدل چکی ہے۔ آپ لوگ دنیا جہاں میں جہاں کہیں موجود ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی میں دولت کا طوفان لے آئے گی۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ جو کوئی بندہ اگر اس کو اپنا ذاتی مکان چاہیے، قرضے اپنے اگر وہ اتارنا چاہتا ہے، فوری طور پر حاجتیں، پریشانیاں فوری طور پر ختم ہوتی ہیں، حاجتیں فوراً پوری ہوتی ہیں۔ 1 کروڑ مانگ کر دیکھنا، اللہ پاک 10 کروڑ عطا کر دیں گے۔ یہ وظیفہ دکھوں کو، پریشانیوں کو فوراً ختم کرتا ہے۔ گھروں میں جھگڑے ہیں، فاقے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، غریبی ہے، بے بسی ہے، بچے بھوکے ہیں، پیسہ نہیں، سب سے آپ کا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا میری بہنوں میرے بھائیوں آپ کا مسئلہ ہے کہ جیب خالی ہے، گھر خالی ہے، برتن خالی ہیں، سب کچھ، الماری خالی ہے، بینک خالی ہے، دکان خالی ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ فقیر سے فقیر بکھاری بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لینا تو راتوں رات کروڑ پتی بن جائے۔ ایسا وظیفہ آج آپ کو بتلاؤں گا۔ بس آپ سے ایک گزارش ہے، پہلے اس عمل کو سمجھ لینا۔ یہ عمل کوئی مشکل گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ کو نہیں پڑھنا کہ فجر کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے اور ظہر تک پڑھنا ہے، ایسا وظیفہ یہ نہیں ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ جیسے ہی فجر کی نماز ادا کر لو، چاہو تو جا نماز پر بیٹھے بیٹھے اسی وقت پڑھ سکتے ہو، یا چاہو تو 10-15 منٹ کے اندر چلتے پھرتے اپنے گھر میں اگر چلے گئے، جیسے مسجد میں میرے بھائیوں نے نماز پڑھ لی اور پھر گھر آ کے وظیفہ پڑھ لیا کچھ دیر بعد، 10-15 منٹ بعد، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر چاہو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ میرے بھائی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کرنا فوراً نماز جیسے ہی ختم ہو، جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں، جس ملک جس شہر میں ہو، آپ لوگ اپنے ملک میں جب آپ کا فجر کا وقت ہو، اپنے ملک کے وقت کے حساب سے آپ لوگ فجر کی نماز ادا کریں اور فوراً جا نماز پر بیٹھے بیٹھے تو چلتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں آج کے مجرب خاص وظیفے کی جانب۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے گا جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ فجر کی نماز اچھی طرح کمپلیٹ پڑھ لیں، سلام پھیر لیں۔ اب کوشش کرنا جس طرح اتحیات میں بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہنا سلام پھیرنے کے بعد، اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا سب سے پہلے۔
اونلی ون ٹائم درود پاک پڑھ لینا. اور آپ کو فجر کے بعد، فجر کے علاوہ آپ کو کس طرح یہ وظیفہ پڑھنا ہے پورے دن میں، اس کا بھی میں طریقہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا. تو پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھنا، پورا عمل سمجھنا. آپ لوگ خود مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے. آج آپ کو وہ وظیفہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں کو بتاؤں گا کہ جس کا آج تک کوئی وظیفہ اثر نہیں ہوا. آج کا وظیفہ وہ بھی پڑھ لے، انشاءاللہ ساری زندگی کامیابی قدم چومے گی. پیسہ آپ لوگوں کے پاس بارش کی طرح برستے ہوئے فوراً آئے گا انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ نے فجر کے بعد فوراً ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اونلی ون ٹائم. درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں. جو درود پاک پڑھنا ہو اونلی ون ٹائم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ لوگ شروع کر دیجئے گا. درود پاک پڑھنے کے بعد پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، فوراً آپ لوگ کریں گے کیا، یہ سمجھ لیں. ایک بار جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں کو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کے لیے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں. اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ یا مسبب الاسباب ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا مسبب الاسباب، پھر تیسری بار پڑھیں یا مسبب الاسباب. 7 مرتبہ. کتنی مرتبہ میری بہنوں میرے بھائیوں؟ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر جو آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب کا 7 مرتبہ یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، 7 ٹائم. جب آپ لوگ پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ بھی آپ نے پڑھ لیا، تو فوراً آپ لوگ 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. پورا عمل 1 آدھی منٹ کا ہے، اس سے اوپر کا نہیں ہے. عمل بتلانے میں، سمجھانے میں، آپ کے ذہنوں میں بٹھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پیاری بہنوں ساتھیوں، عمل پڑھنے لگو گے، وظیفہ کرنے لگو گے تو 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا. 7 مرتبہ. اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ پورا عمل آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے، اس طرح نہیں. پورا عمل درود پاک پڑھ لیا 1 مرتبہ، 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب پڑھ لیا، 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لیا. اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 7 مرتبہ جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک ھو الابتر. آپ لوگوں نے 1 مرتبہ سورہ کوثر بھی پڑھ لی. آج کا عمل آخر میں بالکل اینڈ میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو شروع سے آپ لوگ تھمبنیل پر دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس وظیفے کو پیارے ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، دوستوں، آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا. آج کا فجر کا عمل ہے، اور اس عمل میں سب سے آخر میں آپ کو حامیم لا ینصرون، اس وظیفے کو آپ کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے. تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، بہت ہی کم کوانٹٹی میں. سب سے پہلے 1 مرتبہ پڑھیے گا حامیم لا ینصرون، پھر دوسری بار پڑھیے گا حامیم لا ینصرون، پھر تیسری بار حامیم لا ینصرون. یہ وظیفہ حامیم لا ینصرون کا آپ کو صرف اور صرف 3 مرتبہ آخر میں پڑھنا ہے. 3 مرتبہ جب اس عمل کو آپ لوگ کر لیں تو اس کے بعد
ایک مرتبہ آپ لوگ آخر میں فوراً سے درود پاک پڑھیے گا، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیجیے گا۔ ابھی رک جائیے، ابھی بات کو سمجھ کر جائیے گا۔ ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک آخر میں پڑھیے گا اور دعا مانگ لیجیے گا۔ یہ تو ہو گیا فجر کے بعد کا عمل۔ اگر آپ لوگ کسی وجہ سے فجر کے بعد اس وظیفے کو، اس عمل کو نہ کر سکو، تو اب آپ کو اپنے دن میں، اور فجر کے بعد کا یہ عمل میں بتا دوں، اپنی زندگی میں اگر آپ چاہیں تو ایک مرتبہ کریں، چاہیں تو روزانہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ تو ہو گیا فجر کے بعد کا عمل، اور اس کے بارے میں آپ کو معلومات دے دی۔ اب آپ کو یہی عمل حامیم لا ینصرون کا چلتے پھرتے کس طرح کرنا ہے؟ چلتے پھرتے آپ کو اس طرح کرنا ہے کہ آپ لوگ پورے دن میں اس عمل کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر سکون سے بیٹھ جانا، چاہے کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی پابندی نہیں۔ چاہے تو ایک دن کریں، چاہے تو روزانہ کریں، کسی بھی وقت کر لیں، کسی بھی جگہ، کسی بھی دن سے شروع کریں، جتنے دن تک کرنا چاہیں کریں۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر سب سے پہلے 3 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو 3 مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد فوراً آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، اور پھر آپ لوگ حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون اس وظیفے کو 11 مرتبہ ہی پڑھ لیجئے گا۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور فوراً آپ لوگ چھوٹی سی صحیح لیکن دعا ضرور مانگیے گا۔ چاہے آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہو، پریشانی ہو، اس کے لیے دعا مانگیے گا۔ یہ عمل آپ لوگ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ پر پڑھ سکتے ہیں، اور جو فجر کے بعد کا عمل بتایا وہ فجر کے بعد آپ لوگ کر لیجئے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔